اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو درود پاک کے اوقات کے بارے میں بتاؤں گی۔ اوقات درود پاک۔ درود پاک ایک بابرکت وظیفہ ہے جو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، یعنی درود شریف پڑھنے کی نہ تو کوئی تعداد معین ہے اور نہ ہی وقت۔ اسے جب دل چاہے اور جس قدر چاہے پڑھے، دن کو پڑھے یا رات کو پڑھے، نماز سے قبل پڑھے یا نماز ادا کرنے کے بعد، بطور وظیفہ اس کا ورد کرے، کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر پڑھے۔ اس کے پڑھنے میں وقت اور تعداد کی کوئی قید نہیں ہے، مگر اکثر مقامات اور اوقات میں درود شریف پڑھنا بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ نماز کے آخری قعدہ میں التحیات کے بعد درود پاک پڑھنا لازم ہے۔ نماز پنج گانہ کے بعد دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ جمعۃ المبارک کے پہلے اور دوسرے خطبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا لازم ہے۔ نماز استسقاء کے خطبے میں بھی درود شریف پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ دعا کے شروع اور اختتام پر درود پاک پڑھنا دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ سوموار کے دن صبح کے وقت درود شریف پڑھنا بہت ہی فیوز و برکات کا باعث ہے، اس لیے کہ اسی دن حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جمعرات کو نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد یا نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد درود شریف کثرت سے پڑھنا مستحب ہے۔ جمعہ کے روز جمعہ سے پہلے یا نماز جمعہ کے بعد درود شریف بہت ہی افضل ہے۔ ہفتہ کے دن بکثرت درود شریف پڑھنا جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ اتوار کے دن نماز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ایمان کی سلامتی میں مضبوطی کا باعث ہے۔ ہر روز صبح اور شام کے اوقات میں درود شریف پڑھنا رحمت باری تعالیٰ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ مسجد میں داخلے سے قبل اور باہر نکلنے سے پہلے درود شریف پڑھنا باعث برکت ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر جماعت کھڑی ہونے کے انتظار کے وقت میں درود شریف پڑھنا بہت بہتر ہے۔ ختم قرآن مجید کے وقت درود پاک پڑھنا فضیلت کا باعث ہے۔ رمضان المبارک میں ہر روز درود شریف پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک لکھتے وقت، سنتے وقت اور لیتے وقت درود شریف پڑھنا لازم ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کے وقت بھی درود پاک پڑھنا افضل ہے۔ مدینہ طیبہ اور مسجد نبوی شریف میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوتے وقت درود پاک پڑھنا بہتر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بابرکت آثار دیکھتے وقت بھی درود شریف ہی پڑھنا چاہیے۔ کسی بھولی ہوئی چیز کی تلاش کے وقت درود شریف پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ سو کر اٹھتے وقت درود پاک پڑھنا عمر میں برکت کا باعث ہے۔ گھر میں داخلے کے وقت درود پاک پڑھنا گھر میں خیر و برکت کا باعث ہے۔ مقام بدر اور مقام احد دیکھتے وقت درود پاک پڑھنا بہت اچھا ہے۔ قبرستان میں داخلے کے وقت درود شریف پڑھنا بخشش و مغفرت کا باعث ہوتا ہے۔ وضو کرتے وقت اور وضو کے بعد تیمم کرنے کے بعد غسل کرنے کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ تنگی، سختی اور مصیبت کے وقت درود شریف پڑھنے سے راحت حاصل ہوتی ہے۔ شب برات میں نصف شب کے وقت استغفار کے بعد درود شریف پڑھنا قبولیت کا باعث ہے۔ نکاح کے موقع پر درود پاک پڑھنا میاں بیوی کے مابین محبت کا باعث ہے۔ درود شریف ریاض الجنہ اور اصحاب صفا کے چبوترے پر درود پاک پڑھنا فیوز و برکات کا حامل ہے۔ مصافحہ اور معانقہ کرتے وقت درود پاک پڑھنا محبت کی علامت ہے۔ کسی مجلس سے اٹھ کر جاتے وقت درود پاک پڑھنا عزت و شرف کا باعث ہے۔
عرفات، مینا اور مزدلفہ میں قیام کے وقت بھی درود شریف پڑھنا بہت بہتر ہے۔ حج کے دوران بیشتر وقت درود شریف پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ غربت و افلاس کی حالت میں درود شریف پڑھتے رہنے سے بفضل باری تعالیٰ غربت دور ہو جاتی ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت درود پاک پڑھنا نہایت مستحب ہے۔ صفا و مروہ پر درود پاک پڑھنا خیر و برکت کا باعث ہے۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو اس وقت درود شریف پڑھنا دلی سکون ہوتا ہے اور نیند آ جاتی ہے۔ کسی مجلس یا اجتماع میں کلام کا آغاز کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا خیر و برکت کی علامت ہے۔ توبہ کرتے وقت درود پاک کا پڑھنا توبہ کی قبولیت کا باعث ہے۔ ذکر و اذکار کی مجلس کے آغاز اور اختتام پر درود شریف پڑھنا اہل مجلس کی دلی حاجات کی قبولیت کی علامت ہے۔ طواف وداع کے بعد خانہ کعبہ سے نکلتے وقت بھی درود پاک پڑھنا بہت بہتر ہے۔ جمعۃ الوداع کے دن درود پاک پڑھنا سعادت و فلاح کا باعث ہے۔ وصیت لکھتے وقت درود پاک پڑھنا خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔ ہر اچھے کام کا آغاز کرتے وقت درود شریف پڑھنا خیر و برکت کا باعث ہے۔ شب قدر میں کثرت سے درود شریف پڑھنا اخروی معاملات میں نجات و خلاصی کا باعث ہے۔ علم کی اشاعت کے وقت درود شریف سے آغاز کرنا چاہیے۔ صاف شفاف پانی کو بہتے ہوئے دیکھ کر درود شریف پڑھنا شکر کی علامت ہے۔ سفر کے وقت اور سفر کی حالت میں کثرت سے درود شریف پڑھنا سفر میں خیر و عافیت کا باعث ہے۔ صحت یابی کے لیے بیماری کے وقت درود شریف پڑھنا اکثیر ہے۔ قرآن مجید کے حفظ کرنے کی دعا میں بھی درود پاک پڑھنا حافظے کی مضبوطی اور دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ خوشبو سونگھتے وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ کسی شے کے اچھا لگنے کے وقت درود شریف پڑھنا افضل ہے۔ تجارت یا کاروبار شروع کرتے وقت درود شریف پڑھنے سے کاروبار میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے اور رزق میں زیادتی ہوتی ہے۔ کسی دعوت میں شمولیت کے وقت درود پاک کا پڑھنا عزت و شرف اور برکت کا باعث ہے۔ مردے کو قبر میں اتارتے وقت درود شریف کا پڑھنا مردے کے لیے قبر میں راحت کا باعث ہے۔ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔